کیونکہ عربی زبان اللہ کی زبان ہے، متبرک زبان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، تو یہ احترام کا جذبہ اس کا بدل ہے۔ وہ نہیں سمجھتے، لیکن ان کے سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اتنا تو سمجھتے ہیں کہ اللہ ہے، رسول ہے، نماز پڑھ لیں، لیکن ان کے دل میں اس زبان کا اتنا احترام ہے کہ صرف احترام کی وجہ سے ان کی عبادت مکمل ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ حیرت ہوتی ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اس میں اللہ اور رسول کے لفظ آتے ہیں، ان کے لیے یہی کافی ہے۔ جنرل جو اسلام کی موٹی موٹی چیزیں ہیں وہ جانتے ہیں، بس اس کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم عربی بول رہے ہیں، ہم وہی زبان بول رہے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تھی۔ اس احترام میں ان کی پوری عبادت بلکہ غالب ہے۔ اس جہالت کی وجہ سے پڑھے لکھے لوگوں کی عبادت سے ان کی عبادت زیادہ اچھی ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اسی صورت میں ان کا احترام ختم ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ آرگیومنٹ جو ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ اس میں ضرور ایک ظاہری کشش ہے کہ اردو میں سمجھنے کی زبان میں ہونا چاہیے، لیکن اس کی کمی پوری ہو سکتی ہے۔ ترجمے موجود ہیں جنہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ کافی ہے۔ شروع میں علماء نے بھی منع کیا اس ڈر سے کہ کہیں وہ عربی کو ریپلیس نہ کریں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نماز میں تو ہم عربی ہی رکھتے ہیں، ہر جگہ قرات عربی میں ہوتی ہے اور ترجمہ بھی کرتے ہیں۔ دعائیں کہ انسان خود اپنی زبان میں کر سکتا ہے۔ اکثر لوگ بعد نماز جو دعائیں کرتے ہیں وہ اردو میں کرتے ہیں، لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، یعنی اگر کوئی کمی ہے تو پوری ہو جاتی ہے، قدرتی طور پر یہ پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ پوری اسلامی دنیا جو متحد ہے وہ ایک تو قرآن کے ذریعے سے ہے اور اس کی زبان کی وجہ سے ہے، دوسرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وجہ سے ہے۔ اس میں اصل میں عربیت ہے، یعنی اگر آپ انڈونیشیا جائیں اور مراکش جائیں یا یوگوسلاویکیا جائیں، مسلمانوں کے پاس جائیں یا یوگوسلاویکیا کے مسلمانوں کے پاس جائیں تو آپ اجنبیت محسوس نہیں کرتے، کیونکہ وہ خود اسی طرح سے سب کچھ کر رہے ہیں سنت کی پیروی میں جیسے ہم کرتے ہیں۔ حقیقت میں اگر آپ کو ہماری زندگی کا کلچر چاہیے تو وہ سنت نبوی ہے۔ ساری باتیں جو ہم کرتے ہیں کسی حد تک سنت ہی کی بنیاد کے اوپر کرتے ہیں، یہاں تک کہ معمولی باتیں جیسے اپنے آپ کو دھونا، صفائی، کھانے پینے کے طریقے، سب میں سنت کی باتیں آ جاتی ہیں۔ تو ہر جگہ ساری اسلامی دنیا کے اوپر یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھے ایک حاکم ہے۔ ایک قسم کی عربیت پھیلی ہوئی ہے، لیکن ساتھ ساتھ کے مقامی اثرات ہیں، اس سے بھی ملے ہوئے ہیں اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ بعض لوگ تو ٹورسٹ ہوتے ہیں کہ وہ خالص سنت کا پرچار کرتے ہیں، گویا ہر شخص کو ہر تفصیل کے ساتھ بالکل اسی طرح رہنا چاہیے جیسے صحابہ کرام کے زمانے میں لوگ رہتے تھے۔ تو یہ ممکن ہے اور نامقصود عربیت ہمارے اوپر اتنی سختی کے ساتھ نہیں تھوپی گئی کہ ہم اس کو برداشت نہ کر سکیں۔ کچھ ہے لیکن کچھ مقامی ماحول کی بھی گنجائش ہے۔ یہی حکمت کی بات شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی۔ ظاہر ہے کہ قرآن ایک ہی زبان میں اتر سکتا تھا، اور جیسے قرآن ایک ہی زبان میں اتر سکتا تھا ویسے رسول ایک ہی ماحول میں ظاہر ہو سکتا تھا۔ یہ ہماری آئیڈیل چیز ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا اسی کو ہم اپنی اصل بنیاد بناتے ہیں، اس کو مختلف حالات سے مطابقت کرتے ہیں تو مختلف حالات میں نافذ کرتے ہیں۔ یہی اجتہاد اور فقہ ہے۔ فقہ کے معنی اصل میں سمجھ، دین کی سمجھ، یفقہون کے معنی وہ سمجھتے ہیں۔ فقہ نے معنی دین کے اصول کو سمجھ کر مختلف حالات کے اوپر حکم لگانا اور مطابق کرنا، یعنی اصول کو مختلف حالات کے ساتھ مطابق کریں۔ بعض لوگ پرچار کرتے ہیں سب مذہب ایک ہیں، ان میں جو اصولی باتیں ہیں وہ سب ایک ہیں، جیسے وحدانیت، نیکی وغیرہ کے مختلف پہلو، اخلاق کی باتیں، یہ سب ایک ہیں۔ کچھ عبادت ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں، لہذا کوئی بھی مذہب اختیار کرو۔ اصل میں ان کی بنیادی غلطی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر زمانے کے لیے اپنے پیغام کو ایک خاص رنگ دیتا ہے۔ اس وقت جو رنگ ہے وہ سمجھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت سے ہے،
جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کسی انسان نے نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور شریعت، جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حالات میں قرآن کی تعمیل کی، ان سب چیزوں کا جو ایک خاص رنگ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہے۔ فیض کا منبع اور سر چشمہ اسی کے اندر ہے۔ اب آپ اپنی طرف سے کوئی دوسری چیز اختیار کریں، جیسے پارسی یا ہندوؤں کے پرانے نسخے، تو وہ جو منبع فیض ہے نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ انہوں نے بعض باتیں صحیح ہوں، ان میں بھی کچھ وحدانیت ہو کیونکہ عبادات ہوں، بعض اخلاق ہوں، لیکن جو سر چشمہ ہے وہ دوسرا ہے، یعنی وہاں سے کوئی نل نہیں آ رہا ہے، وہاں سے کوئی پانی نہیں آ رہا ہے۔ جیسے ایک خشک نہر ہے، دیہات میں جاؤ تو بعض نہری نظام ہوتے ہیں، تو یہ بالکل